الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی کرم و احسان ہے کہ رمضان اپنی روشن ساعتوں کے ساتھ اور اپنی تابناک گھڑیوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ بہت سے علماء، بہت سے صلحاء اور بہت سے ہمارے قریبی لوگ جو رمضان سے مستفید ہوا کرتے تھے، رمضان کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں اور رمضان سے وہ مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں اللہ کا بہت ہی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب کر رہا ہے اور رمضان کی یہ روشن گھڑیاں ہمیں اللہ نصیب فرما رہا ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں اور دیگر عبادات کریں، اور جو بری چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے بچیں اور بچ کر اللہ کا قرب حاصل کریں، تقوی حاصل کریں۔ اس طرح ہم اللہ کے مقرب بنیں۔ اور رمضان، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، تو اس میں ہم مشق کر کے پورے سال کو ہم اپنے درست بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا رمضان صحیح سالم رہا، پورا سال اس کا صحیح سالم رہے گا۔ رمضان کے اندر رمضان کی ساعتوں کو اگر وہ خوب اچھی طرح گزارا اور دینداری کے ساتھ گزارا، بری چیزوں سے بچتا رہا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ وہ رمضان میں اگر صبر کر لیا، رمضان میں صحیح طور پر اپنی زندگی گزار لیا، تو پورا سال بھی اس کا صحیح گزرے گا، گناہوں سے بچ کر اور دینی احکام پر عمل کر کے اس کا گزرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ رمضان کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو اب تو بہت آسان سی صورتیں ہیں سیکھنے کی، تو ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کریم ہم سیکھ لیں، قرآن کریم ہمیں پڑھنا آ جائے۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم تفسیر بھی پڑھیں، قرآن کریم کے ترجمے بھی پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ہی یہ ایک رہنما کتاب ہے اور قرآن ہی کی ہدایت سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح حدیث ہے، ہم کوشش کریں اسے بھی پڑھیں۔ البتہ قرآن کریم سے ہمیں جڑنا چاہیے، چونکہ یہ مہینہ قرآن کریم کا ہے، قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ ایک خصوصیت ہے گویا رمضان کی کہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا، تو جس کا تقاضا یہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، تراویح کے اندر بھی اگر آسان ہو تو پڑھیں، اور اگر حافظ نہیں ہے، پڑھانے والے نہیں ہیں، تو ہم کچھ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں وہ تراویح کی 20 رکعتوں میں ہم پڑھ لیا کریں، اور سنا بھی کریں ہم قرآن کریم، چاہے موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہم سن سکتے ہیں، اور لیکن جتنا سنیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم پڑھیں، فائدہ تو اسی کا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے پر بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں ان کو بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ میں نے بتائی کہ قرآن کریم کا مہینہ ہے رمضان۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمیں دوسروں پر اس مہینے میں غم کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بھی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ تم رحم کا اور مہربانی کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، جو ذات آسمان میں ہے وہ ذات تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے گی۔ بہرحال ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم کا اور مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں، صرف پڑوسیوں کے ساتھ ہی کریں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں انہی کے ساتھ کریں، نہیں، بلکہ وہ تو زکوٰۃ کا مصرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے علاوہ دیگر نہیں، زکوٰۃ تو ہم دیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہم جو خرچ کریں وہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم جو ہیں ان کی تکلیف اور ان کے درد جو ہم جانتے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہوں، ان کے ساتھ معاملات صحیح کریں۔ اس سے بڑھ کر ہم جو حیوانات ہیں دیگر، جو انسانوں کے علاوہ ہیں، جانور وغیرہ، پرندے، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بہت ہی فاحشہ عورت تھی، اور وہ جب گزری ایک کنویں کے پاس سے، اس کا گزر ہو رہا تھا،
تو اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ اس کی زبانیں بالکل پیاس سے باہر آ گئی ہیں، تو وہ اس کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا اور اس کتے کو اس نے پلایا۔ پھر اس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس عورت کی بخشش ہو گئی، محض اس کی بنیاد پر۔ اور بہت اچھا عمل بھی ہم کریں، لیکن اگر ہم دوسروں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ نہیں کریں تو اس پر وعیدیں بھی ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ بہت نماز پڑھنے والی، بہت عبادتیں کرنے والی اور بہت اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے والی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے کھانے پینے کو نہیں دیتی، تو گویا بلی کو پریشان کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئی اور گرفتار ہوئی۔ بہرحال تو ہمیں غمخواری صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اس کا دائرہ اور وسیع کریں کہ جو مسلمانوں کے علاوہ انسان ہیں ان انسانوں کے ساتھ کریں، چونکہ انسان تو سبھی ہیں، اور دائرہ اس کا وسیع کریں کہ انسان ہی نہیں بلکہ جو دیگر حیوانات ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھائی کا اور غمخواری کا معاملہ کریں۔ اور ایک خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مفہوم بس یہ ہے کہ کسی نے ہمیں گالی دی تو ہم نے جواب میں اسے کچھ نہیں کہا، کسی نے ہمیں مار دیا تو ہم نے اس پر پلٹ وار نہیں کیا، ہم نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ صبر ہو گیا۔ نہیں، صبر کا مفہوم بس یہ نہیں ہے، یہ ایک عام لفظ ہے، بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ صبر بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ صبر تو ایک صبر عن المعصیہ بھی ہے کہ بھائی گناہ کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے، دل کے اندر گناہ کا رجحان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ سے بچیں، گناہ نہ کریں، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کے کام کو ہم کریں، دل چاہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں لیکن پھر بھی ہم اس پر جمے رہیں اور نیکی کے کام کو کریں، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح کسی عمل کے کرنے میں ہمیں مشقت ہو رہی ہے، ہم نے اس کا خیال نہیں کیا اور ہم اس کو کرتے رہے، یہ بھی صبر ہے۔ بہرحال ہمیں صبر کو بھی اپنانا چاہیے، اور اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں ہمارے سامنے کیا کمی ہے؟ اللہ نے مال و دولت دی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن نہیں کھا رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے منع کیا تو ہم کھانے کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ حلال ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن ہم نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے اور جائز خواہشات کے پورا کرنے سے بھی جو ہم رک رہے ہیں، وہ محض اس بنیاد پر کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا جو کہ حلال تھیں، ان سے تو ہم رک رہے ہیں، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں بالکل حرام ہیں ان سے جب اللہ نے منع کیا ان سے تو اور بھی ہمیں رکنا چاہیے۔ مثلا غیبت ہے، غیبت پر سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ غیبت کرنے والے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند سمجھو گے، ناگوار تمہیں یہ بات گزرے گی۔ تو غیبت تو ایسی چیز ہے کہ گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت انسان کھا رہا ہے۔ تو کتنی ایک حصی مثال اللہ نے دی کہ اس کو جب تم ناگوار سمجھتے ہو، غیبت تو اس سے بڑھ کر چیز ہے، اس سے بھی بچو۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر کئی حدیثیں وارد ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں۔ بہرحال ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنا چاہیے، اور جس طرح ہم صبر کرتے ہیں اس مہینے میں کہ کھانا موجود ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے کہ مالک کا فرمان یہ ہے، پانی موجود ہے ہم نہیں پی رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہ ہے، اسی طرح اور جو دیگر احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور دیگر فرامین ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمیں صبر کا ثبوت دینا ہے، ہمیں صبر کو اپنانا ہے کہ بھائی مجلس لگی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، جھگڑے کا موقع ہے ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے جھگڑے تو وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال یہ صبر یہی ہے کہ بھائی ہم روکیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اور شیطان سے بھی ہم شیطان کے حملوں سے بچیں، اور نفس کے اندر جو پراگندگی ہے اور جو گندے خیالات ہیں ان سب سے بچیں۔ بھائی موبائل موجود ہے، موبائل کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو گناہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ بھائی موبائل ہے، ہر طرح کے نامحرموں کو لوگ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طرح اریاں تصاویر ہیں، یہ سب چیزیں ہاتھ ہیں، سب کے ہاتھ میں ہیں یہ چیزیں، گھر میں خلوت میں لوگ بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہر طرح کے گناہ میسر ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بچنا ہے، دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، سیریل دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اس سے اپنے آپ کو روکیں، یہ صبر ہے۔
تو اب ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور رمضان کے اندر تو بالکل ہی بچنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ جو ایک گویا کہ اس مہینے میں مشق کرائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اچھی طرح اس کی مشق کرنی چاہیے، اور پھر پورا سال ہمیں اس کے موافق صحیح طور پر گزارنا چاہیے۔ بہرحال میں نے یہ بتایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ دعا کا مہینہ ہے، ہمیں خوب اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے، اور ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے، اور اپنے کیے پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ تو یہی ہے کہ ہم جو غلطی، جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس سے فوراً رک جائیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم ہرگز ہرگز کو نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز اس گناہ کے عمل کو، اس غلط چیز کو ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو کچھ غلطی، جو کچھ گناہ ہم سے ہو گیا ہے اس پر شرمندگی بھی ہو، اور اللہ سے انسان معافی بھی مانگے، روئے بھی اللہ کے سامنے، گریہ وزاری کرے۔ یہ ہے اصل میں توبہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ استغفار پڑھ لیا، صرف دین یہ رسمی چیز نہیں ہے، دین کے اندر رسم کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اور جب رسمی کوئی چیز بن جاتی ہے تو روحیں نکل جاتی ہیں اس کی، تو وہی ہماری عبادتوں کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو دین کی روح ہے اسے اپنائیں، اور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ رمضان یہ بہت ہی قیمتی ساعتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کی ساعتیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ بظاہر ہم تو دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے دن، جس طرح مہینے، سال، ہفتے گزر رہے تھے ویسے ہی رمضان بھی گزرے گا۔ جس طرح 24 گھنٹے اور دنوں کے ہو رہے تھے، رمضان کی بھی 24 گھنٹے، دن میں دھوپ، رات میں اندھیرا، رمضان میں بھی یہی ہے۔ تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، البتہ معنوی حیثیت سے، معنوی اعتبار سے رمضان بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور جب کسی چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لے تو وہ بہت ہی قیمتی ہو جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کعبۃ اللہ، یہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک گھر ہے۔ جیسے اور گھر بنتے ہیں دنیا کے اندر، کئی سارے گھر ہیں، ویسی ایک گھر وہ بھی ہے۔ لیکن جس طرح اور بھی مسجدیں ہیں وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر، لیکن اللہ نے نسبت کر دی اور بیت اللہ کہا ہے کہ اللہ کا گھر، تو محض اس نسبت کی وجہ سے اس کی شان یہ ہو گئی کہ شرق و غرب سے لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پھر ہر طرف سے لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کو اس طرح مقبولیت کیوں حاصل ہوئی؟ اور بھی تو دنیا میں گھر ہیں، اور بھی تو مساجد ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اس وجہ سے اس کی شرف و قبولیت یہ ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک بھی بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اور اس کی بھی، اس کے ساعات اور اس کی گھڑیاں بھی بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہر طرح کی غلطیوں سے، غلط کاریوں سے اور گناہوں سے ہمیں اس مہینے کے اندر بچنا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو بالکل درست رکھیں، اور اس مہینے کے اندر تو کم سے کم ہم بالکل صحیح طور پر اپنے عمل کو رکھیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ جس طرح اس مہینے کو ہم گزاریں گے اسی طرح پورا سال بھی ہمارا گزرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ دوسری چیز، اپنے دل کو بھی ہم بالکل صاف رکھیں۔ کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، کہ بھائی یہ دل بہت بڑی چیز ہے، دل بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے دل کو اگر صاف نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ بہت خسارے کی چیز ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ دوسرے دن وہی صحابی آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو کسی جنتی کو اگر دیکھنا ہو تو وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہی صحابی آئے۔ تو ایک صحابی کو یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ کیا عمل یہ کرتے ہیں کہ تین دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت کا شخص ہے، جنت میں دنیا ہی کے اندر اسے جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ تو بہرحال وہ گئے اور انہوں نے ان کے اعمال رات و دن کے دیکھنے کی کوشش کی۔ رات کے اندر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت نماز پڑھتے ہوں گے، رات کے اندر تہجد میں پوری رات گزار دیتے ہوں گے، سجدے میں ہی سر رکھے پوری رات گزر جاتی ہوگی، پتہ نہیں کس طرح اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا، پہلے دن دیکھنے کی کوشش کی تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک رکعت بھی نماز نہیں پڑھی، رات میں آئے اور سو گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو اتفاقی واقعہ ہوگا، دوسرے دن دیکھ لیا جائے۔ دوسرے دن جب انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، دوسرے دن بھی یہی دیکھا کہ بھائی رات میں آئے اور سو گئے، اور پھر اس کے بعد فجر میں اٹھ رہے ہیں۔
تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کیا ہے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اور جب میں دیکھ رہا ہوں رات کے اعمال تو کوئی عبادت نہیں۔ تو پھر انہوں نے خود ان صحابی سے یہ بات دریافت کی کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے تو پہلے یہی کہا جو تم دیکھ رہے ہو بس وہی ہے، کچھ اور اس سے زیادہ عمل ہمارا نہیں ہے۔ لیکن پھر جب وہ جانے لگے تو انہیں بلا کر انہوں نے کہا، انصاری صحابی نے، کہ دل پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس کو درست رکھو، اس کو صحیح رکھو، کسی کی حسد، عداوت، جلن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کسی کو نوازتا ہے تو ہمیں جلن نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بالکل صحیح رکھیں، کیونکہ دل اگر درست نہیں ہے تو ہم جو بہت سے اعمال کرتے ہیں وہ سب اکارت بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو درست رکھیں، بالخصوص اب جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو کچھ کسی سے کمی کوتاہیاں لوگوں کے درمیان ہیں، معاملات صحیح نہیں ہیں، ہم کوشش کریں کہ وہ معاملات کو درست کریں، معافی مانگیں اگر ہماری غلطی ہے، نہیں ہے پھر بھی ہم معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی سلام کریں، اسلام کے اندر ہے کہ بھائی 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پھر وہ گنہگار ہے وہ شخص۔ تو بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جتنے لڑائی جھگڑے ہیں اسے ختم کریں، معاملات جس کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں اسے بنانے کی کوشش کریں، اور آپس کے تعلقات بھی درست رکھیں ہر طرح سے۔ تو یہ چیزیں جو رمضان کے تعلق سے میں نے بتائی کہ بھائی رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم ہم پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں صبر کی تو ٹریننگ دن رات ملتی ہے، جو میں نے مثال سے بتائی کہ بھائی کھانا موجود ہے لیکن ہم کھا نہیں رہے، صبر کر رہے ہیں، پانی موجود پی نہیں رہے، صبر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح اور دیگر چیزوں سے بھی تو اللہ نے منع کیا ہے، تو ان سے بھی ہم بچیں اور بچنے کی کوشش کریں، اور پورے سال کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک استغفار کا مہینہ ہے، ہم اس میں خوب کثرت سے استغفار کریں، اور استغفار صرف رسمی نہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ دل سے استغفار کریں۔ جو غلطیاں ہیں اس پر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اور یہ عزم ہونا چاہیے آئندہ اس طرح کے گناہ ہم نہیں کریں گے، اس سے بچیں گے، اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری ہمیں کرنی چاہیے، دعا ہمیں کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور اس مہینے میں ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا، مواسات کا معاملہ کرنا چاہیے، کہ اور خواہ وہ اللہ کی مخلوق مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یا انسان ہو یا غیر انسان ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمیں غمخواری کا اور مواسات کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی اہم طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 1-2 حدیث آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کے کسی آخری دن میں اللہ کے رسول نے ہمارے مابین خطبہ دیا، تقریر کی۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے وہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ یہ وہی شب قدر کا تذکرہ ہے جس کو کچھ حدیثوں کے اندر تو پورے رمضان میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے 30 راتوں میں اس کو تلاش کرو، 30 میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر حدیثیں اس بات پر ہیں کہ رمضان کی جو اخیر کی 10 راتیں ہیں، ان اخیر کی 10 راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں اس کو تلاش کرو، اور ان میں سے کوئی 5 میں سے کوئی ایک رات وہ ہوگی۔ تو بہرحال اسی رات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر، یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات بھر کی عبادت کو اللہ نے نفلاً اس کو بتایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے کے اندر خیر کی کسی خصلت سے تقرب کیا اور خیر کی کسی چیز کو اپنایا اور کوئی خیر کی عبادت کی،
کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں اس نے فرض ادا کیا۔ تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں ہم کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو ابھی ہم کوئی نفلی عبادت بھی کریں رمضان کے مہینے میں تو وہ اس فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ومن ادا فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے علاوہ دیگر مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں، تو اس کا ثواب گویا 70 فریضے کے بقدر اس کو ملے گا۔ وہو شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے اس کا چھٹکارا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کے لیے بھی اسی کے برابر اجر ہے، اس کے اجر میں سے کچھ کم کیے بغیر۔ یعنی جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا، بہت سے لوگ مانگنے آتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے ہم انہیں بھی کچھ دے دیا کریں۔ گھروں کے باہر بہت سے لوگ آتے ہیں مانگنے، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد، بوڑھے حضرات، بچے آتے ہیں، تو ہم دے دیں تھوڑا بہت انہیں بھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی روزے دار کو کسی نے افطار کرایا تو ایک تو فائدہ اس کا یہ کہ مغفرت، اور ایک فائدہ یہ کہ بھائی جہنم سے چھٹکارا، اور ایک یہ کہ وہ روزے دار کا جو ثواب ہے اور اجر ہے اتنا ہی اجر اسے بھی ملے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی ہم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ چیز تو وہ کر لیں گے جن کی مالی حالت درست ہو، اللہ نے ان کو اتنی فراوانی دی ہو کہ وہ دوسروں کو بھی کھلا دیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ یہی ثواب اللہ ان لوگوں کو بھی دیں گے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے محض دودھ کا گھونٹ پلا کر، یا ایک کھجور کھلا کر، یا ایک پانی کا کوئی گھونٹ پلا کر، اتنا تو کر سکتا ہے انسان۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتاً لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ اسے میرے حوض سے خوب سیراب کریں گے کہ وہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ وہو شہر اولہ رحمۃ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا شروع حصہ رحمت کا ہے، وأوسطہ مغفرۃ، جس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اور جس نے اپنے ماتحت لوگوں کے کام کو ہلکا کیا اس مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دیں گے۔ تو یہ حدیثیں کیسی ہیں کہ اسی حدیث کے اندر اگر ہم اسی حدیث کو رمضان کے اندر اگر ہم اپنے عمل کا مشق بنائیں اور اسی حدیث پر ہم عمل کرتے رہیں تو دیکھیں کتنی ساری بشارتیں اس کے اندر ہیں، کتنے سارے اعمال اس کے اندر بتائے گئے ہیں، اور بنیادی چیزیں جیسا کہ کہا گیا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس کی تشریح بھی میں نے کی اور مثال سے سمجھائی یہ بات۔ تو اس مہینے کے اندر ہم کوشش کریں کہ روزہ رکھیں اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ روزہ سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جس میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان میں سے بھی کچھ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے سحری نہیں کی، سحری میں نے نہیں کھائی ہے اس لیے روزہ نہیں۔ سحری اگر نہ بھی کوئی کھائے تو بدستور روزہ اسی طرح واجب ہے جس طرح سحری کھانے کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ روزہ تو ہمیں رکھنا ہے۔ سحری کے سلسلے میں اتنی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ،
کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے، توانائی ملے گی، قوت ملے گی، روزہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ تو ہے کہ برکت ہے، لیکن اگر کوئی سحری نہ کر سکے پھر بھی روزہ بدستور واجب ہے اور روزہ رکھنا پڑے گا اسے۔ قرآن کریم کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس مہینے میں جو کوئی بھی موجود ہوا فلیصم، تو اسے اس مہینے کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اس مہینے کا روزہ اسے رکھنا چاہیے۔ البتہ جو مریض ہیں، اور مریض بھی ایسے کہ روزہ اگر وہ رکھیں تو ہلاکت کا نقصان ہے، مثلا ایسا مرض ہے کہ اگر روزہ رکھے تو موت ہی آ جائے گی، یا موت تو نہیں آئے گی، بیماری بڑھ جائے گی، اگر اس طرح کا مرض ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن پھر آگے یہ بھی کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان دنوں میں رمضان میں تو روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہے اور قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ کوئی سفر میں جا رہا ہے، اگر سفر شرعی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ سفر میں اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن کیا سفر میں اب تو کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن حکم بدستور باقی ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اجازت ہے اس کی۔ البتہ یہ بھی آگے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، البتہ روزہ تم رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ سفر میں جا رہا ہو تو روزہ رکھ لے، اگر کوئی مشقت نہیں ہے روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں صورتحال یہ ہوگی کہ سب لوگ ابھی رمضان میں تو سب لوگ روزے سے ہیں، آس پڑوس کے لوگ، دوست احباب، گھر کے لوگ، قریبی، سب روزے سے ہیں، آسانی سے روزہ گزر جائے گا۔ لیکن اجازت ہے اگر سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح جو عورتیں بیمار ہیں ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، قضا ضروری ہوگی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو صبح صادق فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، تو وہ روزے کا وقت، اس کے بعد جو ہے ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، روزے کا وقت وہ شروع ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہ بھائی اذان ہو رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہو رہی ہے ہم کھا پی سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اذان جب تک ہو رہی ہے ہم کھا پی سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا وقت ہے، فجر کے وقت سے شروع ہونے سے پہلے ہمیں سحری کرنی ہے۔ فجر کا وقت جیسے شروع ہو گیا تو روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اب الامساک، کھانے پینے سے اور کھانے پینے سے ہمیں رکنا ہے بہرحال۔ تو اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے، تو اذان جب شروع ہو گئی تو شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں، اگر ہم کچھ کھا پی رہے ہیں تو پھر اس کے بعد روزہ ہمارا نہیں ہوگا۔ بہرحال ان مسائل کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے آدمی، اس سلسلے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث میں عرض کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قیامه السحر، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز نہیں آتی۔ کیوں؟ روزہ رکھا تو بھوکے پیاسے تو رہ گئے، لیکن جھوٹ بول رہے، غیبت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو یہ برائیاں جب ہم کر رہے ہیں تو میں نے وہ حدیث سنائی تھی فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص ان برائیوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ تو روزہ کو ہم روحانی بنائیں، روزے کی مقبولیت کی ہم کوشش کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی برائیوں سے بچیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّحْرِ، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے حصے میں رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں آتا، ان کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ سے لو لگا کر کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہمیں اپنے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو کچھ ہم عبادتیں کریں اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس مہینے کو ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد پورے 11 مہینے ہم اسی طرز پر اور صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ رحم کا، کرم کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں یا اللہ اچھے طریقے پر اس مہینے کی استقبال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر بالخصوص گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ پورا سال تو گناہوں میں ڈوبا ہوا گزرا، یا اللہ اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری اصلاح فرما۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر جو عبادات کے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ ہم اچھی طرح سے کریں اور پورے سال کے لیے ہم مشق کے طور پر اس کو کریں اور پورے سال ان چیزوں پر کاربند رہیں، ہمیں ایسا بنا۔ مولا کریم رمضان المبارک کی یہ بہترین ساعتیں ہمارے لیے بھی بہترین بنا۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔